السلام علیکم دوستوں، رمضان شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بہت بڑھا دیتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اسی طریقے سے نفل عبادت کا ثواب بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ فرض عبادت کے ساتھ ساتھ خوب نفل عبادتیں کریں اس ماہ۔ دوستو، رمضان کا ماحول ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کوشش کرتے ہیں کہ خوب عبادت کریں اور ہم ساری عبادتیں بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں کیونکہ ماحول ہی ایسا رہتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کچھ ایسی نفل نمازیں جو ہم عام دنوں میں نہیں پڑھتے، اور اگر آپ اس کو اس مہینے پڑھیں گے تو آپ کو خوب سارا ثواب ملے گا، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو رمضان ہمارے لیے ایک بہترین آفر ہے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے، وہ بھی صرف 5-5 منٹوں کی نمازوں میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اس سے پہلے آج کا سوال۔ تو آج کا سوال ہے، قرآن میں کون سی ایسی سورہ ہے جس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا پڑتا؟ Which surah of the Quran begins without بسم اللہ؟ جواب کا انتظار رہے گا، جواب دینے کی ضرور کوشش کریے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ تو سب سے پہلے جو نفل نماز ہے وہ اشراق کی نماز۔ اس کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے، اور سورج نکلنے کی تھوڑی دیر کے بعد یا 15 یا 20 منٹ کے بعد ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے کچھ دیر کے بعد ہم اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے۔ اشراق کی نماز اگر ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وہی چیز اگر ہم رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے تو 70 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کے بعد وہ مصلی میں بیٹھے رہے اور جب تک کہ سورج نہ نکل آئے، اس کے کچھ دیر بعد اگر وہ اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری نماز ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز آپ اشراق کی نماز کے کچھ دیر کے بعد، یعنی ہاف این آور یا 1 آور کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تیار کرتے ہیں۔ چاشت کی نماز کا وقت صبح 10 یا 11 بجے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہو تب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی سورج نکلنے کے بعد کھڑے ہو کر اشراق یا چاشت کے وقت اچھی طرح وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے سارے گناہ اس طرح معاف کر دیے جائیں گے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہو، الحمدللہ۔ تو دوستو، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان نمازوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں ہمارے لیے، اور اگر ہم ان نمازوں کو رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے تو کیا ہی بات ہے۔ انشاءاللہ جنت تو کنفرم ہے، مغفرت کنفرم ہے ہمارے لیے۔ حج اور عمرہ کرنے کی ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نمازوں کا خوب فائدہ اٹھائیں اس مہینے انشاءاللہ۔ تیسری نماز جو ہے وہ ہے اوابین کی نماز۔ یہ نماز مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اوابین کی نماز۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے گا اور اس کے درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالے گا تو یہ 6 رکعت ثواب میں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوگی، الحمدللہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 6 رکعت اگر ہم مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں گے جو اوابین کی نماز ہے تو ہمیں 12 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اگر ہم رمضان کے مہینے میں اس نماز کو پڑھیں گے تو ہمیں 70 ٹائمز زیادہ ثواب ملے گا، مطلب کہ 12 × 70 جو ہوتا ہے 840 ٹائمز، مطلب ہمیں 840 ایئرز عبادت کا ثواب ملے گا، وہ بھی ایک دن کا۔ اگر آپ اس کو 30 ڈیز کیلکولیٹ کریں گے یا پھر اگر آپ 30 ڈیز چھوڑ دیجیے، آپ مہینے میں اگر 10 دن ہی پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہو جائے گا؟ 8400 ایئرز عبادت کی ثواب ہمیں مل جائے گی۔ تو آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت جانے کے لیے کیا کچھ نہیں رکھا ہے، اور ہم کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے اور ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے، ایمان کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں نہیں کرتے ہیں،
اور اتنے بڑے بڑے انعام سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو چلیے کوشش کرتے ہیں اس مہینے خوب ثواب کمانے کی انشاءاللہ۔ تو یہ جتنی بھی نمازیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ ساری نفل نمازیں ہیں اور اسے بڑے ہی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی سورہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ یہ سورہ ہی پڑھنا پڑے گا، وہ سورہ ہی پڑھنا پڑے گا۔ جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے، چھوٹی سے چھوٹی سورہ یا بڑے سے بڑا سورہ، جو بھی آپ کو یاد ہے آپ وہی اس نماز میں پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیے۔ اس کے بعد آتی ہے ایک بہت ہی اہم نماز جسے ہم کہتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اگر آپ کو صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ نہیں معلوم تو اس کا ویڈیو آپ کو میرے چینل میں مل جائے گا اور لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، تو آپ ضرور دیکھیے گا اور اسے بھی پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح کی نماز روز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن پڑھیں۔ اگر ہفتے میں ایک دن نہیں پڑھ سکتے تو ایک مہینے میں ایک بار پڑھیں۔ ایک مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھیں، اور اگر ایک سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں تو ایک بار پڑھ ہی لینا۔ اس نماز کو پڑھنے کی بہت فضائل ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہماری ساری گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے، وہ ہے صلاۃ التوبہ کی نماز۔ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں اس مہینے توبہ کی نماز پڑھ کے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو وضو کرے اور 2 رکعت نیت کر کے صلاۃ التوبہ کی پڑھ لے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سیم نفل نماز پڑھنے کی طرح ہی ہے، تو آپ یہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا طریقہ اور فضیلت کا ویڈیو دونوں ہی میرے چینل پہ اویلیبل ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ اسے دیکھیے۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو سیکھیے اور پڑھیے۔ تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سحری میں تو ہم سبھی اٹھتے ہیں، تو سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھیں، وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل تہجد کی پڑھے۔ تو آپ تہجد کے وقت خوب دعا مانگنے کا معمول بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت پہلی عرش پہ آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ مانگو، تمہیں جو مانگنا ہے میں سب دوں گا۔ تو دوستو تہجد کے وقت دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اسی لیے آپ ضرور رمضان کے مہینے میں تہجد کے وقت اٹھے اور نماز پڑھے۔ نماز پڑھ کر دعا ضرور مانگنا اور اپنی مغفرت کروا لینا اللہ سے۔ نہ جانے کب بلاوا آ جائے اور ہمیں اللہ کے پاس جانا پڑے، اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم یہ جواب دے سکیں کہ اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، میں نے نماز پڑھا تھا، میں نے تلاوت کی تھی، میں نے نفل نمازیں پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دے۔ تو دوستو یہ ساری عبادتیں ہیں، آپ کرنے کی کوشش کریے گا اس رمضان، اور مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو سوال میں نے پوچھا ہے ویڈیو میں اس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔